مامون رشید کا اصل نام عبداللہ بن ہارون الرشید تھا۔ وہ عباسی خلافت کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے اور عباسی خاندان کے 7ویں خلیفہ تھے۔ ان کی پیدائش ایک شاہی مگر علمی ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں سنجیدگی، غور و فکر اور سوال کرنے کی عادت نمایاں تھی۔ وہ عام شہزادوں کی طرح صرف کھیل کود یا عیش و عشرت میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ علم، منطق، فلسفہ، حساب اور کائنات کے اسرار ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے وقت کے پڑھے لکھے اور ذہین ترین افراد میں شمار ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں خلافت کے انتظام کے لیے ایک فیصلہ کیا جس نے بعد میں بڑی خانہ جنگی کی شکل اختیار کی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے امین کو بغداد اور مرکزی علاقوں کا حاکم بنایا اور مامون کو خراسان جیسے وسیع اور اہم علاقے سونپ دیے۔ ابتدا میں دونوں بھائیوں کے درمیان معاہدہ تھا، مگر وقت کے ساتھ امین نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور مامون کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ایک شدید اور خون ریز جنگ شروع ہوئی جو کئی سال جاری رہی۔ مامون نے اپنے وفادار اور قابل سپہ سالار طاہر بن حسین کو لشکر کی قیادت سونپی۔ بالآخر بغداد فتح ہوا اور امین قتل کر دیے گئے۔ اس طرح مامون رشید خلافت کے واحد حکمران بن گئے۔ اگرچہ اقتدار انہیں مل گیا، مگر بھائی کی موت کا غم اور اس جنگ کی تلخی ان کے دل میں عمر بھر موجود رہی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد مامون رشید نے تلوار سے زیادہ قلم کو طاقت بنایا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ علم کی سرپرستی تھا۔ بغداد میں بیت الحکمہ کو انہوں نے عروج بخشا اور اسے دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بنا دیا۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کے عربی تراجم ہوئے۔ فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور تاریخ پر بے شمار کتابیں منتقل ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مترجمین کو کتاب کے وزن کے برابر سونا انعام میں دیتے تھے۔ اس دور میں مسلم دنیا علمی لحاظ سے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں بغداد کو علم کا دارالحکومت کہا جانے لگا۔ مامون رشید خود بھی تحقیق میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ فلکیات ان کا خاص شوق تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے علماء کو حکم دیا کہ زمین کے گھیر کو ناپا جائے۔ یہ تجربہ شام کے صحراؤں میں کیا گیا اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ حیرت انگیز حد تک درست تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مامون رشید محض حکم دینے والے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ علم کو سمجھنے اور آگے بڑھانے والے حکمران تھے۔ تاہم ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ہمیشہ بحث کا موضوع رہا۔ وہ عقل اور فلسفے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے یہ نظریہ سرکاری طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے۔ جو علماء اس نظریے سے اختلاف کرتے تھے ان پر سختی کی گئی۔ یہ دور محنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس فیصلے کی وجہ سے بہت سے مخلص اور دیندار علماء کو تکلیف پہنچی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مامون رشید کے اس عمل پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ مامون رشید کو اہل بیت سے خاص عقیدت تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے انہیں سب سے افضل صحابی قرار دیا۔ انہوں نے شاہی لباس کا رنگ بھی سبز اختیار کیا جو اہل بیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ اقدامات اس زمانے میں سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بڑی بحث اور اختلاف کا سبب بنی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام رومی سرحد کے قریب ایک مہم کے دوران آئے۔ 833 میں وہ بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ روایت ہے کہ آخری لمحات میں انہوں نے کہا کہ اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ ایک طاقتور حکمران کی عاجزی اور انسان کی فانی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مامون رشید کی زندگی ہمیں ایک ایسا حکمران دکھاتی ہے جو علم، عقل اور تحقیق کا عظیم سرپرست تھا، جس کے دور میں علمی انقلاب آیا، مگر جس کے کچھ فیصلے تاریخ میں اختلاف اور سوالات بھی چھوڑ گئے۔ وہ ایک ہی وقت میں علم کا محافظ بھی تھا اور اقتدار کی سختیوں کا حامل بھی۔ یہی تضاد ان کی شخصیت کو مزید گہرا اور تاریخ کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔